بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جلد ہی یقولون وہ کہیں گے ثلاثۃ تین لوگ تھے رابعہم چوتھا ان کا کلبہم کتا تھا ان کا ویقولون اور وہ کہیں گے خمسۃ پانچ لوگ تھے سادسہم چھٹا ان کا تھا کلبہم کتا ان کا رجمن اندازہ لگانا ہے یا تکا لگانا ہے بالغیب ساتھ غیب کے، یعنی رجم کا لفظی طور پہ ہوتا ہے مارنا، ایسے یعنی تیر تکا لگانا کہ یعنی کوئی ان کو کنفرم علم نہیں ہے، بس ویسے ہی بغیر دیکھے بغیر کوئی معلومات کے ہی وہ خود سے ایویں ہی تکے لگاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی 3 تھے چوتھا تھا کتا ان کا، کوئی کہتا ہے 6 تھے اور 5 تھے اور چھٹا تھا ان کا کتا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سبعۃ 7 تھے وَثَامِنُہُم اور 8واں تھا ان کا کلبہم کتا ان کا۔ قل کہہ دیجئے ربی میرا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بعدتہم ان کی گنتی کو، ما یعلمہم نہیں جانتا ان کو الا قلیل مگر تھوڑے۔ اصل میں جو اصحاب کہف کا واقعہ تھا یہ مشرکین مکہ کے ہاں بھی ایک کہانی کے طور پر یا ایک سابقہ واقعے کے طور پر معروف تھا، لوگوں کو پتہ تھا اس واقعے کا، لیکن صحیح معلومات نہیں تھیں۔ ہر بندہ اپنے اندازے سے ہی باتیں کرتا تھا، کوئی کس طرح سے کہتا تھا کوئی کس طرح سے کہتا تھا۔ تو مختلف سوالات یہ جو یہودیوں سے پوچھ کر مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ کوئی اس طرح کا سوال جو کہ تورات انجیل میں ہو اور اس کے بارے میں پوچھا جائے تاکہ یہ اگر سے صحیح جواب نہ دے سکیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ نعوذ باللہ یہ تو سچے نبی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں اور روح کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں یہ 3 سوال کیے کہ ان کے بارے میں آپ کو کیا علم ہے، کیا تھے وہ، کون تھے وہ۔ تو ان کا جواب جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں دیا۔ یہ جو پیچھے معلومات آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی، اور پھر اصحاب کہف کے بارے میں جو ان کا پہلا سوال تھا یا پہلا معاملہ تھا جس کے بارے میں پوچھا تھا، وہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا۔ تو اس تناظر میں اب دیکھیں کہ کیونکہ وہاں پر معلومات تو تھیں، کوئی کہتا تھا جی 3 تھے چوتھا تھا کتا، کوئی کہتا تھا جی 5 تھے چھٹا تھا، لیکن جس اسلوب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ معلومات بیان فرمائی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ جو کہتے ہیں 3 اور چوتھا کتا اور جو کہتے ہیں 5 اور چھٹا کتا، یہ دونوں باتیں ہی درست نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجمًا بالغیب، یہ بغیر دیکھے تکے لگانا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں تو رد ہو گئیں کہ یہ دونوں تو نہیں ہیں۔ اور اگلی بات جو فرمائی کہ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سبعۃ 7 تھے وَثَامِنُہُم کلبہم اور 8واں تھا کتا ان کا۔ اس بات کی تردید اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، بلکہ اس کا بیان یہاں اگلے حصے میں آ گیا کہ قل کہہ دیجئے کہ ربی میرا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بعدتہم ان کی گنتی کو، ما یعلمہم نہیں وہ جانتے ان کو الا قلیل مگر تھوڑے، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ ہیں جن کو ان کی صحیح تعداد کا پتہ ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو صحیح پتہ نہیں ہے۔ تو اس سے پھر مفسرین نے یہ رائے اخذ کی ہے کہ جو 3 اور چوتھا اور 5 اور چھٹا کہنے والے جو لوگ تھے ان کی تو تردید آ گئی کہ یہ ہمیں تیر تکا ہے، اور جنہوں نے 7 کہا کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید بھی نہیں فرمائی، اور آگے جا کے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے، جس کا مطلب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو 3 اور چوتھا 5 اور چھٹا کہنے والے تھے زیادہ تر لوگ وہ تھے،
اور تھوڑے لوگ وہ تھے جو 7 اور 8واں کہنے والے تھے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے ما یعلمون، نہیں جانتے ان کو الا قلیل مگر تھوڑے۔ تو اس کے علاوہ پھر 2 نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو خاص طور پر فرمائیں کہ فلا تمہارے، بس نہ آپ بحث کیجئے فیہم ان کے بارے میں، الا مگر مراءً بات کرنا یا بحث کرنا، ظاہراً ظاہری طور پر یا سرسری طور پر، یعنی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے معلومات دی ہیں بس آپ وہ بتا دیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور آپ کو اس بارے میں کوئی بہت زیادہ ان سے کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تفصیل سے ان سے بحث آپ مت کریں، بس سرسری بات کریں، جو بتایا گیا بس وہ بتا دیں، لیکن ان سے کوئی تفصیلاً بحث نہ کریں اس والے سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ولا تستفتی، اور نہ ہی آپ پوچھیں فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احدن کسی ایک سے بھی، تو آپ نے کسی ایک سے ان کے بارے میں معلومات کو کنفرم بھی نہیں کرنا کہ میں خام خواہ کوئی پہاڑ پہ چڑھے کہ لو جی اس نے تو مجھ سے پوچھا ہے یا مجھ سے پوچھ کے بتایا ہے، تو آپ نے کسی سے بہت زیادہ بات بھی نہیں کرنی، اور ان میں سے کسی سے اس کے حوالے سے پوچھنا بھی نہیں ہے، جو معلومات آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں بس وہ ان پر آپ اکتفا کریں۔ اور فرمایا کہ ولا تقولن، اور نہ تم کبھی کہنا، لشیء کسی بھی چیز کے لیے، کہ انی بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں، ذالکا اس کو، غدن کل، غدن کل، الا مگر، یا سوائے اس کے کہ ان یشاء اللہ، یہ کہ جو چاہے اللہ تعالی۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے اصل میں وہی جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے جب سوال کیے وہ تینوں، اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ آپ کا خیال تو یہی تھا کہ وہ وہی آ جائے گی وہی اور میں بتا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز گفتگو اچھا نہیں لگا کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا۔ اور یہ ان ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی بڑی اس کے اندر سبق ہے، اور ان کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول علم غیب جانتے تھے اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں اور کر سکتے تھے، یہ اس حوالے سے اس کی بھی، اس سارے تصور کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف انشاءاللہ نہ کہنے سے، کہ اگر اللہ نے چاہا تو، یہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی روک دی، اور وہ اگلے دن آئے پوچھنے کے لیے تو آپ نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، وحی آئی نہیں، وحی آئے گی تو بتاؤں گا۔ بہرحال اس جواب نہ دینے کی صورت میں آپ کو کافی دن تک اس میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، یا یہ کہہ لیں کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ ان کو جواب نہیں دے پائے، اور 15 دن تک اللہ تعالیٰ نے وحی جو ہے اس کو روک دیا۔ 15 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور یہ جو پیچھے جو تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیات بھیجنی اور یعنی ان کو یہ بتا دیا، اور بتانے کے بعد پھر تنبیہ فرمائی کہ آئندہ آپ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہے بغیر نہ کہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم ہستی، ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ وہ اگر اللہ چاہے یہ بات وہ نہ کہیں تو اللہ ناراض ہو جائے اگر ہم جیسا بندہ کو کہہ دے۔ اور ہمارا عمومی طور پہ یہ مسلمانوں میں یہ بے خبری میں ہم بات اسی طرح سے کرتے ہیں، میں ایسا کروں گا جناب، بالکل ایسا ہو جائے گا، اور میں بالکل ایسا کروں گا، اور اپنے دعوے کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کہوں گا، میں یہ جاؤں گا۔ جب بھی کوئی اس طرح کا آئندہ کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ کہنا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، اس لیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہو سکتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا یا کہوں گا یا جاؤں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا تو وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک پورا پریکٹیکل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام پوری امت کو دیا ہے کہ کبھی بھی کوئی کام جو کل کرنا ہے
اس کے لیے انشاءاللہ کہے بغیر بات مت کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بنتی ہے یہ بات، اس لیے کہ یہ جو تقدیر پر ایمان ہے اور اللہ کی قدرت پر جو ایمان ہے، یہ اس کے منافی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں یہ کروں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ ہم ہر وقت ہمیں یہ پیش نظر بات رہنی چاہیے کہ جو کچھ ہم کر چکے ہوں، کوئی کامیابی حاصل کر چکے ہوں، تو اس میں بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے کیا، اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا، اللہ کی مہربانی سے یہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہم کرنا چاہیں کہ کل ہم یہ کریں گے یا آئندہ ہم یہ کریں گے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کریں گے۔ تو یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَا تَقُولَنَّ، اور بالکل نہیں تم کہنا، لشیء، کسی بھی چیز کے لیے، انی فاعل، بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک، اس کو، غدن، کل، الا، سوائے، ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اس طرح کا ایک واقعہ بخاری شریف کی روایت میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے۔ بڑے وہ شان والے بادشاہ تھے اور بڑی اللہ تعالیٰ نے قدرتیں ان کو عطا کی تھی، تو انہوں نے بھی ایک کام کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ میں یہ کروں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اور پھر وہ جس کام کو انہوں نے عزم کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو پوری طرح سے ناکام کر دیا، نہیں کر سکے وہ، بعد میں پھر اس بات پر پچھتائے۔ تو بہرحال یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ کبھی بھی انشاءاللہ کے بغیر کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ البتہ ایک اور بات ہے کہ مفسرین نے یہاں بیان کی ہے کہ جب کوئی شخص قسم کھائے کسی کام کے بارے میں یا کسی بات کے بارے میں، کہ قسم کھا کے کہے کہ میں یہ کروں گا، اور اس کے ساتھ کہے کہ انشاءاللہ یا اللہ کی قسم ہے کہ میں انشاءاللہ یہ کروں گا، تو اس صورت میں اگر وہ اس کو پورا کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکا تو اس پر قسم کا کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہ اپنی قسم کے ساتھ یہ شرط لگائی تھی کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا۔ جب وہ نہیں کر سکا تو لہٰذا وہ اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اس نے پہلے قسم کھاتے ہوئے ہی انشاءاللہ کہا تھا، لہٰذا اس کو اس قسم کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو اللہ کے چاہت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ مشروط کیا تھا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر اپنے رب کو، اذا، جب، نسیتا، تو بھول جائے، یعنی اگر کبھی کوئی شخص بات کرتے ہوئے بھول گیا کہ انشاءاللہ نہیں کہہ سکا، تو جو ہی چاہے وہ کہہ چکا ہو بات، بعد میں بھی اس کو فوراً چاہیے جب بھی یاد آئے فوراً انشاءاللہ کہہ دے کہ بھئی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں یہ کروں گا۔ تو یہ نہیں کہ ویسے ہی جو ہے بغیر انشاءاللہ کے کوئی بات کہہ کے بس اسی پر ہی قائم رہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول گیا تو وہ بعد میں بھی انشاءاللہ کہہ کے اللہ کو یاد کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، عسیٰ، قریب ہے، کہ ان یہدینی، کہ ہدایت دے مجھے، ربی، میرا رب، لأقرب، زیادہ قریب کے لیے، من ھذا، اس سے، رشدا، ہدایت کے اعتبار سے۔ تو آپ کو یہی کہنا چاہیے کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے کوئی ہدایت دے، تو اس میں جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے، اس کے بارے میں جو زیادہ قریب بات ہے اس کی رہنمائی مجھے میرا رب دے دے، ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنے طور پر بالجزم یہ بات نہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ کروں گا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ آپ کو اللہ کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے کہ اگر میرے رب نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس کے بارے میں جو قریب ترین بات ہے، لأقربا، جو زیادہ اقرب بات ہے اس کے والے سے، اس کی میرا رب مجھے رہنمائی دے دے، تو جب وہ مجھے دے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ رویہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ وقل، اور آپ کہیے، عسیٰ، ہو سکتا ہے کہ یہدینی ربی، کہ مجھے ہدایت دے میرا رب، لأقربا، زیادہ قریب کے لیے، من ھذا، اس کے بارے میں، رشدا، ہدایت کے طور پر۔ پھر مزید تفصیل بتائی کہ وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم، اپنے غار میں، 300 300 سنین، سال، وازدادوا، اور زیادہ کیے انہوں نے، 9 یعنی 300 سال، اور 300 سال سے کتنے زیادہ گزارے انہوں نے؟ 309 سال وہ یعنی وہاں پر رہے۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بما، ساتھ اس چیز کے جو، لبثوا، وہ ٹھہرے۔ یہ یعنی ان لوگوں کی وہ ان باتوں کی نفی ہے کہ جو وہ خود سے اپنے طور پہ پہلے قصے کے طور پہ بیان کرتے تھے، اور مدت کے حوالے سے بھی مختلف خیالات کا اظہار کرتے تھے، اور
تعداد کے اعتبار سے بھی مختلف خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ زیادہ جانتا ہے، ساتھ اس کے جو وہ ٹھہرے یا جتنی مدت وہ ٹھہرے، اس لیے کہ اللہ ہی کا علم جو ہے وہ کامل ہے، کسی اور کے پاس اس طرح کا علم تو نہیں ہے نا۔ لہو واسطے اسی کے ہے غیب السماوات، غیب آسمانوں کا، والارض اور زمین کے، تو اللہ کے علاوہ تو کسی کے پاس غیب نہیں ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے۔ ابصر بہی، ابصر بہی، کتنا اچھا دیکھنے والا ہے اس کو، واسمع، اور کتنا اچھا سننے والا ہے اس کو، یعنی وہ کتنا زیادہ یا کتنا اچھا دیکھنے والا ہے، ساتھ اس کے واسمع، اور کتنا زیادہ اچھا سننے والا ہے، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ویسی سماعت اور بصارت تو کسی کی نہیں ہے، اس لیے سب سے زیادہ علم بھی اسی کو ہے۔ ما لہم، نہیں ہے واسطے ان کے، من دونہ، اس کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست، ولا یشرک، اور نہیں وہ شریک بناتا، فی حکم ہی، اپنے حکم میں یا اپنے حکمرانی میں، احدن، کسی کو بھی۔ تو اللہ کے علاوہ بھی ان کا کوئی اور دوست بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ جو ان کو صحیح علم دے سکے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں بناتا، ولا یشرک، اور نہیں وہ شریک بناتا، فی حکم ہی، اپنے حکم میں، احدن، کسی ایک کو بھی۔ وَاتْلُ، اور آپ تلاوت کیجئے، ما اوحی، جو وحی کی جاتی ہے، الیکا، آپ کی طرف، من کتاب، کتاب سے، رب کا، تیرے رب کی۔ تو یعنی آپ نے ان سے کوئی بہت زیادہ نہیں پوچھنا، نہ بحث کرنی ہے، بس آپ جو آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ بس اس کی تلاوت کیجئے، وہ پڑھیے۔ لا مبدل، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا، لکلمات ہی، اس کے کلمات کو، ولن تجد، اور ہرگز نہیں تو پائے گا، من دونہ ہی، اس کے علاوہ، ملتحدہ، پناہ کی جگہ، تو اللہ کے علاوہ آپ کو کہیں پہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں ملے گی، اور وہ کائنات کے مالک کا جو علم ہے وہی کامل ہے۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، اور آپ روک کر رکھیے، نفسہ کا، اپنی جان کو یا اپنے آپ کو، مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح بھی، والعشی، اور شام بھی یا پچھلے پہر بھی، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس کا چہرہ، اس کی رضا، ولا تعد، اور نہ پھریں، عیناکا، آپ کی دونوں آنکھیں، یا نہ ہٹیں آپ کی دونوں آنکھیں، انہم، ان سے، تریدو، کہ آپ ارادہ کریں، زینت، زینت کا، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا۔ یہ اصل میں اس سیاق و سباق میں ہے کہ وہی جو کچھ لوگ جو یعنی مسلمان تھے، ابتدائی طور پر زیادہ تر غریب غربا لوگ تھے، معاشرے کے کمزور لوگ تھے، سردار جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے نہ آ کر بیٹھنے کا سبب یہ بیان کرتے کہ یہ نعوذ باللہ، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کمی سے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب ہم کیسے ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں، ہم سردار لوگ ہیں، ان کو آپ اٹھائیں یہاں سے تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اللہ کے رسول کو اس حوالے سے تعلیم دی، اور اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بالکل یہ جو اللہ کے بندے ہیں، نیک لوگ جو ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے، بس ان کے ساتھ ہی اپنا تعلق رکھیے، ان کے ساتھ ہی اپنا رابطہ رکھیے، اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں، انہی کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، وہ چاہے غریب ہیں یا جو بھی ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان سرداروں کی پرواہ کرنے کی۔ یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اب ذرا دوبارہ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، وہ چاہے غریب ہوں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں صبح و شام، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی دنیا کے زیب و زینت کے لالچ میں، کسی اپنی دلچسپی یا اپنے کسی شغل میلے کے لالچ میں نیک لوگوں کو چھوڑ کر دنیا داروں کی طرف متوجہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے اس آیت میں، اور یہ اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں بھی یہی تعلیم ہے کہ وَاصْبِرْ، اور روک رکھ، نفسہ کا، اپنے آپ کو، مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح کے وقت بھی، والعشی، اور شام کے وقت بھی،
یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اس کی رضا، ولا تعد عیناکا، اور نہ پھیر یا نہ ہٹا اپنی دونوں آنکھیں انہم ان سے، یعنی کبھی آپ کی آنکھیں ایمانداروں سے، نیک لوگوں سے ہٹ کر دنیا داروں کی طرف نہیں پھرنی چاہیے کہ ان کی طرف دیکھنا شروع کر دو، ان کے مال و زر کو، ان کے عہدوں کو، ان کی حیثیتوں کو، ان کے دنیا کی رونقوں کو نہیں، بلکہ اپنی توجہ انہی کی طرف رکھنی ہے۔ ولا تعدو، اور نہ تو ہٹا عیناکا اپنی دونوں آنکھیں انہم ان سے، تریدو کہ تو ارادہ کرے، زینت زینت کا، الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی، یعنی دنیا کی زندگی کی زینت کو طلب کرتے ہوئے کمزور ایمانداروں سے نظریں ہٹا کے مالدار سرداروں کی طرف جائیں کہ سردار میرے پاس بیٹھیں گے تو میری شان بڑھے گی اس سے، نہیں، دنیا کی زینت کی خواہش نہیں کرنی کہ ترید تو ارادہ کرے یا چاہے زینت الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی زینت۔ اور ساتھ ہی مزید تاکید فرمائی کہ ولا تطع، اور نہ تو اطاعت کر، من اغفلنا، جن کو غافل کر دیا ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، عن ذکرنا ہمارے ذکر سے۔ بڑی اہم نصیحت ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے پیچھے نہ لگیں کہ وہ جی فلاں کی تو وہ دیکھیں جی اتنی بڑی کوٹھی، اس کی اتنی بڑی دولت، اس کے تو اتنے بڑے بڑے یہ فلاں چیز، یہ کیا ہے؟ ہم کن کے بارے میں، کن کی طرف دیکھ رہے ہیں، کن جیسا بننا چاہ رہے ہیں؟ جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، جو صرف دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، آخرت کی ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، ان بے دینوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، ولا تطع، اور نہ تو اطاعت کر، من اغفلنا، کہ جن کو غافل کر دیا ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، عن ذکرنا ہمارے ذکر سے، واتبع، اور وہ پیروی کرتا ہے یا اس نے پیروی کی، ہوا ہو اپنی خواہش کی، وہ اپنی خواہشات کا پجاری ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگنے والا دنیا دار ہے، تو اس کی کبھی اطاعت نہیں کرنی۔ اور تیسری اس کی صفت یہ بیان فرمائی کہ جس کی پیروی نہیں کرنی، جس کے پیچھے نہیں لگنا، وکانا، اور ہے، امرہ، معاملہ اس کا، فرطا، حد سے بڑا ہوا، وہ تو دنیا دار اللہ کی نافرمانی میں حدوں کو پھلانگے ہوئے ہیں، حدیں توڑے ہوئے ہیں، تو ان کی طرف کبھی دیکھ کر جی نہیں للچانا یا اپنی نظروں کو ان کی طرف نہیں اٹھانا، یہ مطلب ہے۔ آج کا سبق یہیں تک دیکھ لیں، اس کو دہرا لیں جی۔ آج کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقولون، جلد ہی وہ کہیں گے، ثلاثۃ، تین تھے، رابعہم، چوتھا تھا ان کا، کلبہم، کتا ان کا، ویقولون، اور وہ کہیں گے، خمسۃ، پانچ تھے، سادسہم، چھٹا تھا، کلبہم، کتا ان کا، رجمن، یہ تکا لگانا ہے یا اندازہ لگانا ہے، بالغیب، بغیر علم کے یا ساتھ غیب کے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبعۃ، سات تھے، وَثَامِنُہُمْ، اور آٹھواں تھا، کلبہم، کتا ان کا۔ قل، کہہ دیجئے، ربی اعلم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، ان کی گنتی کو یا ان کی تعداد کو، ما یعلمہم، نہیں وہ جانتے ان کو، الا قلیل، مگر تھوڑے، فلا، تمہارے، پس نہ آپ بحث کیجئے، فیہم، ان کے بارے میں، الا، مگر، مراءً، بحث کرنا، ظاہراً، سرسری طور پر یا ظاہری طور پر، ولا تستفتی، اور نہ آپ پوچھئے، فیہم، ان کے بارے میں، منہم، ان سے، احدن، کسی ایک سے بھی، ولا تقولن، اور نہ آپ کہیے، لشیء، کسی چیز کے لیے، انی، بے شک میں، فاعل، کے کرنے والا ہوں، ذالکا، اس کو، غدن، کل، الا، سوائے اس کے کہ ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ تعالی، وذکر، اور یاد کیجئے، ربا کا، اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں، وقل، اور کہیے، عسیٰ، قریب ہے، ان یہدینی، مجھے ہدایت دے، ربی، میرا رب، لاقرب، زیادہ قریبی بات کے لیے، من ھذا، اس سے، رشدا، ہدایت کے طور پر، ولبثوا، اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم، اپنے غار میں، 300، 300 سنین، سال، وازدادوا، اور زیادہ ٹھہرے وہ، 9۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما، ساتھ اس کے، جو لبثوا، وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات، واسطے اسی کے غیب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، ابصر بہ، کتنا ہی اچھا دیکھنے والا ہے اس کو، واسمع، اور کتنا اچھا سننے والا ہے، ما لہم، نہیں ہے واسطے ان کے، من دونہ، اس کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست، ولا یشرک، اور نہیں وہ شریک بناتا، فی حکمہ، اپنے حکم میں یا اپنے حکمرانی میں، احدن، کسی کو بھی،
وَاتْلُ اور آپ تلاوت کیجئے ما اوحی جو وحی کی جاتی ہے الیکا آپ کی طرف من کتاب سے رب کا آپ کے رب کی لا مبدل نہیں ہے کوئی بدلنے والا لکلماتی اس کے کلمات کو ولن تجدہ اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے من دونہ اس کے علاوہ ملتحدہ جائے پناہ یا پناہ کی جگہ وصبر اور آپ صبر کیجئے یا روک کر رکھیے نفسہ کا اپنے آپ کو اپنے جان کو اپنے دل کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغدات صبح بھی والعشی اور شام بھی یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ رضا اس کی ولا تعدو اور نہ دور ہٹا عیناکا اپنی یا نہ ہٹیں عیناکا دونوں آنکھیں آپ کی انہم ان سے تریدو تو ارادہ کرتا ہے یا تو ارادہ کرے زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت کا ولا تطع اور نہ آپ اطاعت کیجئے من اغفلنا جس کو غافل کر دیا ہم نے قلبہ اس کے دل کو عن ذکرنا ہمارے ذکر سے واتبع اور پیروی کی اس نے ہواہ اپنی خواہش کی وکانا اور ہے امرہ معاملہ اس کا فروتا حد سے بڑا ہوا